آواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. کا امہ الصدیقہ، مریم ایک سچی ماں ہے. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن لقب دے رہا ہے صدیقہ. حضور خدا سے پوچھے خدا مریم سچی کیوں ہے؟ کہا اس نے ایک معصوم کو جنم دیا ہے. یہ تو پتہ چل گیا امت مسلمہ کو کہ القاب تم نہیں دو گے، القاب قرآن دے گا. اور صدیقہ بننے کے لیے کسی معصوم کو جنم دینا ضروری ہے. ہاں، جسے چاہو صدیقہ، جسے چاہو صدیق نہیں. قرآن بتائے گا کون صدیق ہے، قرآن بتائے گا کون صدیقہ ہے. ایک معصوم کو جنم دیا، صدیقہ بنی. اور جس نے 11 معصوموں کو جنم دیا، پتہ چلا رسول نے کیوں کہا فاطمہ صدیقۃ الکبریٰ. مریم نے ایک معصوم کو جنم دیا ہے تو صدیقہ ہے. اس نے 11 معصوموں کو جنم دیا، یہ صدیقۃ الکبریٰ ہے. یہ عظمت ہے، یہ مرتبہ ہے جناب سیدہ کا. اچھا دربار میں کھڑی ہے، از ہے سے عورت کلام کریں آپ. بھائی ایک لیڈیز ہے، خاتون ہے. عورت کا جو نا احساسات مختلف ہوتے ہیں. میں نے کہا پہلی مدافع ولایت ہے، علی کی ولایت کی پہلی مدافعہ محافظہ کہہ لیجئے جناب سیدہ ہیں. سیدہ تھی کون؟ بوائے رسالت میں نے کہا جز رسالت. رسالت کا تسلسل ہے فاطمہ، یعنی جب تک فاطمہ ہے رسالت موجود ہے، کیونکہ جز ہے رسالت کا. مقصد رسالت فاطمہ کے شانوں پر ہے. فاطمہ اس لیے دربار آئی ہیں. پر از ہے سے عورت، میں نے کہا احساسات ہوتے ہیں عورت کے. مثلا دربار میں فاطمہ نے کیا کہا آ کر؟ کہا ان السعید حق السعید وکل السعید من حب علی فی حیات و بعد فی وفات. کہا کامیاب ہے، کان کھول کر سن لو. اور یہ میرا پیغام قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے. فاطمہ کہہ رہی ہیں، کیا کہہ رہی ہیں؟ ان السعید بتحقیق کامیاب ہے، وہ حق السعید ہر زاویے سے کامیاب ہے، صداقتاً کامیاب ہے، وہ کل السعید ہر زاویے سے کامیاب ہے. 3 تاکیدیں لگائیں کامیابی کی. ان السعید حق السعید وکل السعید من حب علی فی حیاتہ، جو علی سے محبت کرے اپنی زندگی میں. شہزادی علی کی محبت کو معیار کیوں بنا رہی ہیں؟ شہزادی علی کے دفاع میں گھر سے کیوں نکلی ہیں؟ کبھی سوچا؟ اور یہ کلام جو فاطمہ کر رہی ہیں، ان السعید حق السعید وکل السعید من حب علی فی حیاتہ و بعد فی وفاتہ. تمہاری کامیابی دنیا و آخرت میں یہ ہے کہ تم علی سے محبت کرو. دیکھیے فاطمہ وہ مستور ہیں جو قیامت تک کے حالات سے باخبر تھیں اور خود سے پہلے کے تمام خیالات اور واقعات سے باخبر تھیں. ہر چیز فاطمہ کے سامنے روشن تھی. فاطمہ کو نہیں پتا تھا حسنین پر امت کیا ستم توڑے گی. از ہے سے عورت اگر کلام کرے، عورت مثلا میں اپنی مثال دوں، میری بیگم، میں اسے آئی فون دلا دوں 4 لاکھ کا، اپنی مثال رکھ رہا ہوں، میں اسے گاڑی دلا دوں، اسے مہنگے مہنگے گفٹ دلا دوں، لیکن اسے جو باپ نے دوپٹہ خرید کر دیا ہے نا 200 روپے کا، وہ اس کی قیمت بہت زیادہ ہے اس کی نظر میں. شوہر کی دی ہوئی کروڑوں کی چیزیں اس کے لیے وہ مقام نہیں رکھتی جو باپ کی دی ہوئی ایک چادر، ایک اسکارف، ایک جوتا، ایک پرفیوم. جب جب پہنے گی وہ آپ کو بتائے گی، احساس دلائے گی یہ بابا کا دیا ہوا گفٹ ہے، بابا نے فلاں موقع پر دیا تھا، یہ گفٹ فلاں موقع پر دیا ہے، یہ فلاں دیا. آپ کی لاکھوں والی چیز کو نظر انداز کر دے گی. باپ سے جو نسبت ہے نا، محبت ہے نا، انسیت ہے نا بیٹی کی، یہ کمال کا رشتہ ہے. خدا نے یہ محبت عورت میں فطرتاً رکھی ہے. اور اس کے بعد نمبر آتا ہے اولاد کا. عورت کے لیے آپ کا احساس تیسرے نمبر پر آئے گا. اسے بیٹوں نے کھانا کھایا نہیں کھایا، وہ کس حال میں گھوم رہے ہیں، بچوں نے کھا لیا، پھر آپ کا خیال آئے گا. درد اگر ہے دل میں ماں کے تو اولاد کا ہے. تیسرے نمبر پر نوبت آتی ہے بیچارے شوہر کی. آپ کی اور میری باری تیسرے نمبر پر آتی ہے. بیوی کے لیے بچے، باپ. تیسرے نمبر پر آتا ہے شوہر. اگر آپ یہ کہیں کہ بطور
خانم بطور عورت فاطمہ کلام کر رہی ہیں تو یہ خلاف فطرت ہے. فاطمہ خلاف فطرت کلام کر رہی ہیں، اور اگر فاطمہ بطور عورت کلام کرتی، اپنی فطرت پر نسوانیت پر رہتے ہوئے کلام کرتی، تو کہتی ہیں مسلمانوں ابھی بابا کا کفن میلہ نہیں ہوا، تم کس جھگڑوں میں پڑ گئے ہو، میرے بابا سے محبت کرو. یہ وقت وہ چل رہا ہے کہ فاطمہ کہتی میرے بابا کے محبتوں کی لاج رکھو، ان کی خدمات کو نظر انداز نہ کرو. بیٹی باپ سے زیادہ محبت کرتی ہے، اور فاطمہ حسنین جیسی اولاد کے رکھتے ہوئے جانتی تھی حسن پر کیا گزرے گی، جانتی تھی حسین پر کیا گزرے گی، کہتی میرے بچوں سے محبت کرو. بطور عورت کلام کرتی تو کہتی میرے بچوں سے محبت کرو، کہتی میرے بابا سے محبت کرو. یہاں عورت کلام نہیں کر رہی، یہاں توحید کلام کر رہی ہے. یعنی جب تک رسول زندہ تھے رسالت کی ڈیوٹی تھی علی کا تعارف کرائے. آج رسالت نے پردہ کیا، رسالت کی ذمہ داری فاطمہ کے ہاتھوں پر. عظمت جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ بلند تر صلوات. ایسا ہی ہے. اگر صداقتاً فاطمہ از حیث عورت کلام کرتی، از حیث خاتون کلام کرتی، تو کیا کہتی میرے بچوں سے محبت کرو، میرے بابا سے محبت کرو. یہاں فاطمہ نے کہا میرے شوہر سے محبت کرو، دنیا و آخرت میں نجات کی ضامن میرے شوہر کی محبت شہزادی. حسنین پر کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے آپ کو پتا ہے، رسول اللہ کے ساتھ جو بے وفائی ہو رہی ہے آپ کو پتا ہے، آپ علی کا کیوں کہہ رہی ہیں؟ میں نے کہا نا توحید کلام کر رہی ہے. یہاں یہ تسلسل ہے، تسلسل. فاطمہ جو خلاف فطرت کلام کر رہی ہیں وہ بدعا رسالت کا وہ حصہ کلام کر رہا ہے، فاطمہ کلام نہیں کر رہی. کل تک رسول زندہ تھے، ممبر پر علی علی، میدان میں علی علی، بستر پر علی علی، ہر جگہ علی علی ہوتا تھا. آج فاطمہ کے کاندھوں پر ذمہ داری ہے، فاطمہ جہاں جائے گی علی کی ولایت کا پیغام لے کر جائے گی. فاطمہ رسالت کا مقصد تکمیل پر پہنچا رہی ہیں، مقصد رسالت کو تکمیل دے رہی ہیں. یہ ہے فاطمہ. علی کی محبت دنیا و آخرت میں نجات کی ضامن، میرے شوہر سے محبت کرو. کون علی؟ کتنا محترم علی. آپ کو کیا لگتا ہے فقط علی آپ کے لیے محترم ہے، فقط آپ کی مددگار ہے، فقط آپ کی شفاعت کرتا ہے، فقط آپ کی حفاظت کرتا ہے؟ تاریخ بشریت اٹھا کر دیکھیں، فاطمہ جو معیار بنا رہی ہے نا، اور علی کی اہمیت. میں ہمیشہ کہتا ہوں، چلیں اب آ گیا ذہن میں روایت تو میں سنا دیتا ہوں کہ علی کی محبت کتنی مہم ہے، اور فاطمہ نے جو میزان بنایا علی کی محبت کو. کیوں؟ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ایک دن مسجد میں تشریف فرما تھے. اچھا، اسے تفسیر قمی میں یہ واقعہ لکھا گیا ہے. کہتے ہیں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک عجیب الخلقت مخلوق دیکھنے میں ہی مطلب خوف زدہ ہو جائے، انسان ڈر جائے، جن نما. کہتے وارد مسجد ہوئی، مسجد میں اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، رسول منبر پر تھے. سب پریشان ہو گئے کہ یہ کون ہے. کہتے ہیں وہ آئی، رسول مخلوق آئی اندر، رسول کے پاس، سب دیکھ رہے ہیں. یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ اپنا تعارف کرا کہ میں حام ابن ہیم ابن لاقس ابن ابلیس، شیطان کے بیٹوں میں سے اس کا ایک بیٹا ہوں، میں جن ہوں. ایک مشکل ہے جو آپ کے پاس لے کر آئی ہے. شیطان بھی مشکل میں رسول کے پاس آتا ہے، تو یہ دلیل نہیں ہے میں اسے بھی صحابی کہنا شروع کر دوں. شیطان پر مشکل آئی ہے، رسول کے پاس آیا، یا رسول اللہ میں شیطان کی اولاد ہوں، آپ کے پاس ایک مشکل کے حل کے لیے آیا ہوں. صحابہ پریشان، خاموش، ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں. کہا میرے صحابیوں پریشان کیوں ہو؟ مشکل کا حل لینے آیا، تمہیں کوئی نقصان تھوڑی پہنچانے آیا ہے. ظاہر سی بات ہے جب بچے بڑے کو دیکھتے ہیں اپنے کسی کو تو پریشان تو ہوتے ہیں. ڈر گئے. یہ آ گیا ہے، ہاں یہ آ گیا بھائی، کوئی کمی رہ گئی تھی ہماری جو اب تو آ گیا. ہاں ٹھیک ہے، اب یہ آیا. آنے کے بعد میں حام ابن حیم ابن لاقس ابن ابلیس،
शैतान का पोता। कहा रसूल ने कहा तेरी उम्र कितनी है? कहा जब हाबिल ने काबिल को कत्ल किया था तब मैं नौजवान था। कहा अच्छा तब तू नौजवान था? हाँ। तेरे अंदर काबिलियत क्या है? कहा मैं अपने घराने का सबसे काबिल बच्चा हूं, बहुत टैलेंटेड हूं। कहा अच्छा तुझमें कुदरतें ज्यादा हैं? कहा जी। कहा तेरी ड्यूटी क्या लगाई है? कहा मेरा काम यह है कि जो अच्छे काम करते हैं ना, खुदा के लिए काम करते हैं, खुदा के नेक बंदे होते हैं, मैं उन्हें बहकाता हूं, हर किसी को नहीं बहकाता। मैं हर किसी को नहीं बहकाता, मेरा एक मयार है। मौलवियों को बहकाता हूँ, हाँ, खतीबों को बहकाता हूँ, ठीक है, हाई क्लास, या उस जमाने नबियों को बहकाता था, आदम को, दीगर को बहकाता था। मेरी कोशिश ये होती थी कि मैं उन पर अपनी मेहनतें सर्फ करूं। छोटे मोटे तो ऐसे खुद बहक जाते हैं, उसके लिए तो बंदे ही काफी हैं बहकाने के लिए, मेरी जरूरत ही नहीं पड़ती, मेरी एक क्लास है। कहा अच्छा किस नबी को बहकाया तूने? या रसूल अल्लाह वही उलझन है, उसी का सवाल लेकर आया हूं। कहा खुदा ने जब आदम को भेजा तो मेरी पूरी कोशिश थी कि आदम को उस रास्ते से हटाऊं जो खुदा ने उसे दिखाया है। कहा फिर तूने कोशिश की? कहा जी या रसूल अल्लाह बहुत कोशिश की, मैंने आदम को बहकाना चाहा, मैंने देखा कि एक नौजवान घोड़े पर सवार आया है, आदम के गिर्द हिसार खींचा, मैं पूरी जिंदगी कोशिश करता रहा, उस हिसार को तोड़ के कभी आदम के करीब ना जा सका। कहा फिर क्या हुआ? कहा फिर मैंने सोचा शायद इसके बाद आने वाला कोई नबी है, अपने मनसब की हिफाजत कर रहा है, शीश आ गए, फिर वो नौजवान आया, कहते हैं उसने हिसार खींचा, मैं पूरी जिंदगी कोशिश करता रहा, शीश के करीब ना भटक सका, मैंने सोचा शायद इसके बाद आने वाला नबी है, नबी आते गए, मैं वो आता हिसार खींचता चला जाता, आता हिसार खींचता चला जाता, नूह आए फिर उसने हिसार खींच दिया, इब्राहिम आए फिर उसने हिसार खींच दिया, ईसा आए फिर हिसार खींच दिया, मूसा आए फिर हिसार खींच दिया, कि हर नबी आता है 1,24,000 नबी आए, और मैं हमेशा ये लगता था शायद इसके बाद आने वाला नबी होगा, शायद इसके बाद आने वाला नबी होगा, शायद इसके बाद आने वाला नबी होगा। अपने मनसब की हिफाजत कर रहा है, कुदरत में ज्यादा है तो जरूर कोई बड़ा नबी होगा, जरूर कोई बड़ा नबी हो। या रसूल अल्लाह मेरा ईमान है आप खातमन नबीयीन है। क्या कह रहा है शैतान? या रसूल अल्लाह मुझे यकीन है, मेरा ईमान है आप खुदा के आखिरी नबी हैं। मैं उम्मत मुस्लिमा से कहूंगा खत्मे नबूवत पर शैतान का भी ईमान है, मुसलमान बनने के लिए कुछ तो ऐसा काम करो कि शैतान में और तुम में फर्क वाज़े हो। खत्मे नबूवत पर शैतान का ईमान है। शैतान क्या कह रहा है? या रसूलल्लाह मेरा ईमान है आप आखिरी नबी हैं। अच्छा या रसूलल्लाह अजीब उलझन है। कहा क्या उलझन है? क्या रसूलल्लाह वो नौजवान जिसने आदम को बचाया, वो नौजवान जिसने शीश को बचाया, वो नौजवान जिसने इलियास को बचाया, वो नौजवान जिसने जकरिया को बचाया, वो नौजवान जिसने दाऊद को बचाया, वो नौजवान जिसने सालेह को बचाया, वो नौजवान जिसने मूसा को बचाया, जिसने ईसा को बचाया, जिसने इब्राहिम को बचाया, जिसने इस्माइल को बचाया, 1,24,000 नबियों को हिफाजत देने वाला, बचाने वाला, उनकी मदद करने वाला, अगर वो नबी नहीं था तो कौन था? सवाल बनता है। शैतान परेशानी में आया है रसूल के पास। कहा या रसूलल्लाह वो कौन था जिसने इतने नबियों को बचाया है? कहा ए शैतान, ए हाम इब्ने हिम इब्ने लाकिस इब्ने इब्लीस, अगर देखेगा तो पहचानेगा। कहा या रसूलल्लाह एक दफा देखा होता, 2 दफा देखा होता, 3 दफा देखा होता, पहचान जाता, मतलब भूल जाता। मैंने तो कितनी दफा उसको देखा है, मैं उसको देखते ही पहचान लूंगा। कसम खुदा की उन मुसलमानों से शैतान अफजल था जो रसूल से ये कह रहा था देखूंगा तो पहचान लूंगा और क़यामत तक अपनी नस्लों को बताऊंगा कि ये रसूल का नुमाइंदा है, ये रसूल का बंदा है, ये मेरे रसूल का मसीह है, आपका मददगार है। क़यामत तक अपनी नस्लों को बताऊंगा। शैतान है, रसूल से कह रहा है क़यामत तक याद रखूंगा। मुसलमान है, कल मिंबर से देखा, आज भूल गए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद और मोहम्मद। भाई सच है ना ये? शैतान कह रहा है क़यामत तक याद रखूंगा, एक दफा चेहरा दिखा दें बस, मैंने देखा है उसे बहुत दफा,
آپ ایک دفعہ چہرہ دکھا دیں، قیامت تک یاد رکھوں گا، اپنے بچوں کو بتاؤں گا کہ اس سے بچنا ہے۔ کون تھا اگر وہ نبی نہیں تھا؟ رسول کے برابر میں ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا، سر جھکائے، کہتے رسول نے اس کی تھوڑی کے نیچے اپنا ہاتھ رکھا، چہرہ بلند کیا، جو ہی شیطان نے اس چہرے کو دیکھا دیوار سے جا لگا۔ کا قسم خدا کی یا رسول اللہ، یہی وہ نوجوان ہے جس نے آدم کو بچایا، یہی وہ نوجوان ہے جس نے شیش کو بچایا، یہی وہ نوجوان ہے جس نے داؤد کو بچایا، یہی وہ نوجوان ہے جس نے صالح کو بچایا۔ قسم خدا کی یا رسول اللہ، یہی وہ نوجوان ہے۔ یہ ہے کون؟ کہا اسے نہیں پہچانا، یہ میرا وسیع، میرا اخی، میرا بلا فضل خلیفہ، میرا بھائی علی ابن ابی طالب۔ یہ میرا وسیع ہے، میرا اخی ہے، میرا بلا فضل خلیفہ ہے، ہاں علی ابن ابی طالب ہے۔ کا قسم خدا کی یا رسول اللہ، یہی وہ نوجوان ہے جس نے ہر نبی کو بچایا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ شیطان اعتراف کر رہا ہے، کہاں؟ دربار رسالت میں آ کر، کہ علی ہے جس نے تمام نبیوں کو بچایا ہے۔ کہتے شیطان نے سوال کیا، یا رسول اللہ اگر اس میں اتنی قدرت ہے تو یہ نبی کیوں نہیں ہے؟ کہتے نا بھائی رسول کے بعد کوئی نبی ہوتا تو فلاں ہوتے۔ ہاں بیٹھے ہیں لوگ، پتہ نہیں ہے۔ کہا یہ نبی کیوں نہیں ہے؟ اگر اتنی قدرت ہے، اتنا پاورفل ہے، اسے اختیار کیوں نہیں ہے؟ اسے وہ منصب کیوں نہیں ملا نبوت کا؟ یہ تو بہت پاورفل ہے۔ اچھا بہت قدرت مند ہے؟ کہاں؟ کہ خدا نے میرے علاوہ جتنے نبیوں کو روئے زمین پر اتارا ہے انہیں علی کی ولایت کا مقدمہ بنا کر اتارا ہے۔ علی کی ولایت کا مقدمہ ہے، 1,24,000 نبی، اور میں محمد اس کی ولایت کو نافذ کرنے کے لیے اتارا گیا ہوں۔ میں محمد اس کی ولایت کو نافذ کرنے کے لیے اتارا گیا ہوں۔ معمولی بات نہیں ہے، یعنی کہا نا ختم نبوت پر ایمان شیطان کا بھی ہے، علی کی ولایت پر ایمان ضروری ہے مسلمان ہونے کے لیے۔ میں نے کہا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَنُورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، یہ وہ آیت ہے قرآن کی جس سے مسلمانوں کا کلمہ اخذ ہوا ہے۔ قرآن کا کلمہ طیبہ جو ہم پڑھتے ہیں بچے قرآن کا، لا الہ الا اللہ، پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کہ بچے چپ کرا دیتے ہیں اسکولوں میں۔ یہ وہ آیت ہے جس سے سورہ تغابن کی آیت نمبر غالباً 12 ہے یا 8 ہے یا 6 ہے، تینوں میں سے حوالہ ہے، خیر البتہ ابتدائی آیت ہے۔ اس آیت سے مسلمانوں کا کلمہ طیبہ لیا گیا ہے۔ آیت کیا ہے؟ فَآمِنُوا بِاللَّهِ، ایمان لاؤ خدا پر۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، ایمان لے آئے۔ پھر کہتے ہیں وَرَسُولِهِ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ۔ کلمہ ختم؟ کیا آیت ختم ہوئی؟ واہ جی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں ہمیشہ کہوں یہ کہتے ہیں قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ حضور قرآن پہ عمل کریں، عمل پیرا۔ خدا کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ٹھیک ہے آیت جاری ہے۔ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اس نور پر بھی ایمان لاؤ جسے میں نے نازل کیا۔ اس نور پر بھی ایمان لاؤ۔ حضور آیت مکمل نہیں ہوئی، آپ کا کلمہ مکمل کیسے ہو گیا؟ سوچنے کی بات ہے۔ اور نور کی بحث میں نے 3-4 دن پہلے آپ لوگوں کو سنائی ہے کہ کس نور کی بات کر رہا ہے خدا، کون سا نور خدا نے نازل کیا ہے، ساری بات ہو چکی ہے۔ اب یہ آیت ہے، خلاصتاً بیان کر رہا ہوں کہ ایمان لاؤ خدا پر، رسول پر اور اس نور پر۔ اب پتہ ہے مسلمان کیا کہتا ہے؟ بھئی یہاں نور سے مراد علی تھوڑی ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، وہ ہمارے بھائی جو ہیں پیٹی بھائی وہ کہہ رہے ہیں مولانا یہاں تو یہ ہے۔ اچھا میرے اچھے دوست ہیں، بہت اچھے دوست ہیں، میں اس لیے پیٹی بھائی کہہ دیا ہوں، مولانا ہے وہ۔ حضور یہاں تو قرآن ہے مراد، نور سے مراد قرآن ہے، علی تھوڑی ہیں۔ اگر علی ہوتے تو ہم مسلمان کیوں نہ پڑھتے؟ برادر اہل سنت ہیں، ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، میں نام نہیں لینا چاہ رہا ان کا۔ تو کہہ رہے ہیں یہاں تو مراد علی ہے، علی نہیں ہے، قرآن ہے۔
میں نے کہا اچھا، میں نے کہا قسم خدا کی اگر یہاں مراد قرآن ہوتا تو امت مسلمہ بسط شوق کہتی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والقرآن و کتاب اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ آیت تقاضا کر رہی ہے 3 ایمانوں کا کہ اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، چلو کتاب پر ایمان۔ قسم خدا کی اگر یہاں مراد قرآن ہوتا، آپ بس شوق کہتے ہیں ہمارا کلمہ مکمل ہے، آپ نے آدھی آیت پر عمل کیا، آدھی کو چھوڑا، اس لیے یہ فقط اور فقط بغض علی کی علامت ہے، کوئی وجہ نہیں ہے۔ یہ آدھی آیت کو چھوڑنا بتا رہا ہے، یہ بغض علی قرآن ہوتا تو ہر مسلمان کہتا۔ لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں نا، مثلا قرآن کے اوپر خود قرآن، لفظ قرآن، آپ کسی بھی مولوی سے پوچھیں، پکڑے اسے، قرآن کا مطلب کیا ہے، پوچھیں فارض بھائی کسی بھی مولوی سے نا، اہل سنت سے، شیعہ سے، خیر ہمارے مولویوں کو تو پتہ ہے، برادران سے پوچھے جا کے حضور قرآن کا مطلب، آپ پوچھیں زبور کا مطلب کیا ہے، بولیں گے زبور کا مطلب غالب آنے والا کلام، زبر سے، اچھا۔ توریت کا مطلب کیا ہے، آشکار کلام، کھلا ہوا کلام، اچھا۔ انجیل کا مطلب کیا ہے، مولوی بولے گا کہ یہ اینجل سے ہے، فرشتے کا کلام، وحی کے ذریعے خدا نے ملک کے ذریعے جو بشر سے کلام کیا۔ قرآن کا مطلب کیا ہے، اللہ کی کتاب۔ قرآن کا مطلب کیا ہے، اللہ کی کتاب۔ کیا وہ تینوں اللہ کی کتاب نہیں تھی؟ کتنی ڈنڈی مارتا ہے مولوی، دیکھیں قسم خدا کی کس طریقے سے بیوقوف بناتا ہے مسلمانوں کو۔ فرشتے کا کلام، غالب آنے والا کلام، اور کیا نام ہے، آشکار کلام۔ دوسری کتاب جن پر ایمان نہیں ہے نا، کتابوں کو نہیں ماننا، ان کے ترجمے پتہ ہیں اسے، اور جو قرآن اس کے لیے نازل ہوا جسے کہہ رہا ہے میرے لیے کافی ہے، اس کا مطلب نہیں پتا۔ عجیب الجھن ہے، عجیب الجھن ہے، اور نہیں پتا تو امت مسلمہ کو آپ جائے کسی بھی مولوی سے پوچھ لیں قرآن کا مطلب کیا ہے، کہے گا اللہ کی کتاب۔ اللہ کی کتاب مطلب کیا ہے قرآن کا؟ اب آپ لغات اٹھائیں دیکھیں، تو جب دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا پڑھا ہوا کلام، پڑھا ہوا کلام، پڑھا ہوا تھا تم بھی پڑھو۔ اب جب آپ بتاؤ گے پڑھا ہوا کلام تو لوگ پوچھیں گے کس کا پڑھا ہوا، تو بتانا پڑے گا کس کا پڑھا ہوا کلام ہے۔ اس لیے جان چھڑا لو، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب، جان چھڑوا لو، آسان طریقہ یہی ہے، اللہ کی کتاب۔ لوگ پوچھیں گے کس کا پڑھا ہوا، تو بتانا پڑے گا کس کا پڑھا ہوا تھا کہ خدا کو اتنا پسند آیا کہ شریعت بنا دیا۔ بہت حساس معاملہ ہے، بہت حساس معاملہ ہے۔ کہا قرآن کے نزول سے پہلے پڑھا ہوا کلام ہے نا، اب پڑھا ہوا ہے، خدا کو دستور پسند آیا ہے تو دیا ہے نا۔ علی ابن ابی، جناب رسول اکرم کا نکاح ہے، آپ نے سنا ہو، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، جناب ابو طالب نے سورہ الحمد کی تلاوت کی، تو مکے کی سرزمین پر فقط ایک گھر تھا جہاں سے اس قرآن کی آواز قرآن کے نزول سے پہلے آتی تھی۔ اب امت کو بتانا پڑے گا کہ ابو طالب کا پڑھایا ہوا سب پر لازم کیا جا رہا ہے۔ بغض ابو طالب، بغض ابو طالب کس حد تک گیا بغض؟ اب کہتے ہیں مکے کی سرزمین ہے، آیت نازل ہوئی رسول پر، کیا لا اقسم بہذا البلد، ابو طالب کی عظمت کو پہچانیے۔ یہ خانوادہ، یہ آل ابی سفیان کیوں اتنی مخالفت کرتی ہے، آل امیہ کیوں ابو طالب کی اتنی دشمن ہے؟ وجوہات ہیں اس کے پیچھے، علتیں ہیں، ایسے نہیں بنتا کوئی دشمن، اور دشمنی کرنے کے لیے پہچاننا ضروری ہوتا ہے۔ مثلا مجھے کسی سے دشمنی کرنی ہو آپ کے شہر میں، اور مجھے پتہ ہی نہ ہو بندہ کیا ہے، مجھے کیسے دشمنی ہو سکتی ہے؟ جب میں جانتا ہی نہیں ہوں وہ کرتا کیا ہے، اس کے پاس پیسہ کتنا ہے، وہ کس لیول کا آدمی ہے، اس کے بارے میں آشنا ہی نہیں ہوں، میں اسے دشمنی کیسے کروں گا؟ مجھے پتا تو ہو وہ کس لیول پر ہے۔ یعنی دشمنی کے لیے بھی معرفت چاہیے، اور ابو طالب اتنے مشہور تھے کہ یہ سب اسے اپنا دشمن سمجھ رہے تھے۔ جان کر دشمنی کی جاتی ہے، پہچان کر دشمنی کی۔ آپ کسی انجان آدمی سے دشمنی کر کے دکھائیں جسے آپ جانتے نہیں، کر ہی نہیں سکتے۔
جب تک جانیں گے نہیں، دشمنی کرنے کے لیے جاننا ضروری ہے. اور ابو طالب کے کمالات کو جانتے تھے لوگ، تبھی ابو طالب کے دشمن تھے. بہت حساس مرحلہ ہے. آیت نازل ہوئی لا اقسم بہذا البلد، سورہ بلد کی پہلی آیت، کہ میں قسم کھاتا ہوں خدا کہہ رہا شہر مکہ کی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے میرے رسول تو اس میں ٹہلتا ہے، گھومتا ہے، پھرتا ہے، اس لیے اس شہر کی قسم کھا رہا ہوں. مکے کی قسم خدا کھا رہا ہے. کیوں کھا رہا ہے؟ لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھا رہا ہوں، اس شہر مکہ کی قسم نہ کھاتا اس لیے کھا رہا ہوں. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے میرے رسول تو اس میں گھومتا ہے، پھرتا ہے، اس لیے اس شہر کو عظمت حاصل ہے. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، اور تیرے ساتھ ایک باپ اور بیٹا بھی گھومتے ہیں. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، ایک باپ اور ایک بیٹا بھی ہیں. اب تفاسیر اٹھائیں، لیکن میں نے پہلے بات کی ہے، میں کسی کی توہین کی غرض سے نہیں، فقط آپ کو سمجھانے کے لیے. جس نے جو لکھا ہے اپنی تحقیقات کے مطابق صحیح لکھا ہے، وہ جانے، خدا جانے. ٹھیک ہے، میں جو بتا رہا ہوں آپ کو سنیے گا، کوشش کیجئے گا درک کرنے کی مفاہیم کو. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، اب علماء نے لکھا ادھر حضرت عمران کی بات ہو رہی ہے، اور کیا نام ہے، حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی بات ہو رہی ہے. اچھا، حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی بات ہو رہی ہے. آیت نازل ہو رہی ہے لا اقسم. اب قرینہ ہوتا ہے نا، ایک مصرع کہہ دے شاعر تو دوسرا مصرع تھوڑا بہت بندے کو پتا ہوتا ہے کس طرف جانے والا ہے، ذہن میں خیال آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ قرینہ موجود ہے. لا اقسم بہذا البلد، اے رسول میں ابھی قسم کھا رہا ہوں شہر کی، اس وقت قسم کھا رہا ہوں. کیوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، تو گھوم رہا ہے. کیا وہ باپ بیٹا ابراہیم اور اسماعیل رسول کے دور میں گھوم رہے تھے؟ باریکی ہے، قرینہ ہے. ٹھیک ہے، تقلیدی ترجمہ نہ کرے، شیعہ ترجمہ کرے قرآن کا، تاکہ شیعوں کو پتہ چلے. بھائی جب ہر مکتب کو اجازت ہے ترجمہ کرنے کی، تو آپ علی والے کیوں اپنا ترجمہ نہیں کر رہے؟ کیوں دوسروں کے ترجمے تھام کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیوں تقلیدی ترجمہ کر رہے ہیں؟ آپ اہل علم ہیں، در باب علم کے ماننے والے ہیں، امیر کائنات کے ماننے والے ہیں. شیعہ بچہ قرآن پڑھے، الحمد پڑھے، تو اسے پتہ چلے کہ وہ علی کا ترانہ پڑھ رہا ہے. شیعہ بچہ سورہ رحمان پڑھے تو اسے پتہ ہو کہ کس کا قصیدہ ہے، سورہ یاسین پڑھے تو پتہ ہو اس کو کس کا قصیدہ ہے، سورہ مزمل. جب دوسرے کر رہے ہیں تو آپ کیوں اپنا ترجمہ نہیں کرتے؟ کیوں حقیقت نہیں بتاتے لوگوں کو؟ شان نزول کیوں بیان نہیں کرتے آیتوں کا؟ ضروری ہے یہ چیزیں لکھی جائیں، اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ یہ چیزیں آئیں گی آپ کے سامنے. بہت سارے علماء اس پر کام کر رہے ہیں، خدا ان کا سایہ ملت تشیع پر سلامت رکھے. دیکھیے درد دل رکھنے والے علماء یہ کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ ان قریب مستقبل قریب میں یہ چیزیں ہمارے ہاتھوں میں ہوں گی. تو کہنے کا مقصد یہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے میرے رسول تو گھومتا ہے، پھرتا ہے. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، ایک باپ گھومتا ہے، ایک بیٹا گھومتا ہے. آپ کہیں گے کوئی بھی کہہ سکتا ہے، جیسے دوسروں نے کہا ضروری ہے علی اور ابو طالب ہوں؟ اس زمانے میں تو پتہ نہیں کتنے باپ ہوں گے، کتنے بیٹے گھومتے ہوں گے. تو میں نے کہا چلو تاریخ کھنگالتے ہیں، کتنے باپ اور کتنے بیٹے گھومتے ہیں اور کہاں کہاں گھومتے ہیں. دیکھتے ہیں تاریخ. تو تاریخ کھنگالی تو پتہ چلا 4 باپ اور 4 بیٹے ہیں. جس وقت یہ آیت نازل ہو رہی ہے مکے میں تو 4 باپ ہیں اور 4 بیٹے ہیں. تاریخ نے لکھا ایک ابو لہب ہے اس کا بیٹا ہے، ایک ابو جہل ہے اس کا بیٹا ہے، ایک ابو سفیان ہے اس کا بیٹا ہے. یہ 3 باپ اور چوتھا ایک ابو طالب اور اس کا بیٹا. اب اپنے ایمان سے مسلمان رسول کا کلمہ پڑھنے والا خود فیصلہ کرے، کیا قرآن نے ابو لہب اور اس کے بیٹے کی قسم کھائی؟ جس کو خود قرآن کہے تبت یدا ابی لہب. بھائی یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی باپ بیٹے نہیں ہے جس دوران یہ آیت نازل ہو رہی ہے. ابو لہب اور اس کا بیٹا، قرآن قسم نہیں کھا سکتا. ابو جہل جس کو خود جہالت کا باپ کہا جاتا ہو، قرآن اس کی قسم کھائے گا؟ کبھی نہیں کھائے گا. درد ہے تو ابو سفیان اور اس کے بیٹے کا. امت مسلمہ تڑپ رہی ہے کہ آل امیہ شامل ہو نہیں، لیکن توحید کا ارادہ ہے کہ ابو طالب کی قسم دنیا کے آگے آشکار کرے. اور کمال یہ ہے جو دل کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں نا کہ بھائی ابو سفیان اور اس کا بیٹا
جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی تب انہوں نے کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا، کافر تھے، بے دین تھے. ٹھیک ہے، خلیفہ اول کے دور میں بیٹے نے کلمہ پڑھا ہے، خلیفہ اول کے دور میں مسلمانوں کے بنائے ہوئے حاکم کے دور میں کلمہ پڑھا، اور وہ کاتب نزول وحی اور فلاں رازدار رسالت بن گیا. کلمہ پڑھ رہا ہے کس کے دور میں؟ کاتب وحی بھی بن گیا. دلیل دے دوں گا، میرے پاس حوالے موجود ہیں، کسی بھی برادر کو چاہیے واٹس ایپ پہ ایک میسج کر دیجئے گا کہ اس نے کب کلمہ پڑھا، کب وہ مسلمان ہوا. ٹھیک ہے، جو بندہ کلمہ ہی رسول کے بعد پڑھے، عبداللہ ابن سلام ہے، کہتے ہیں کہ حج کے احکامات بیان کر رہے تھے تو حج تمتع کے حوالے سے کچھ بات کر رہے تھے کہ ہم نے اس زمانے میں انجام دیا جب فلاں کا بیٹا اپنے گھر میں کافر تھا. رسول کے آخری حج کی بات کر رہے ہیں، وہ سن 10 ہجری، سن 10 ہجری، اور وہ حجۃ الوداع. اس کے بعد رسول کتنے دن زندہ رہے آپ کو پتا ہے، جو ظاہری حیات ہے رسول کی. اور وہ کہ تب وہ اپنے گھر میں کافر تھا، آج منبر پر بیٹھ کے رسول کے احکامات کی مخالفت کر رہا ہے. اسے کیا پتا دین محمد کیا ہے؟ پھر انہوں نے کہا وہ تو کلمہ ہی اس نے خلیفہ اول کے دور میں پڑھا ہے. اب جس نے کلمہ خلیفہ اول کے دور میں پڑھا وہ رسول کا صحابی کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں. وہ کاتب وہی، وہ رسول سے سنیے احادیث کو نقل کیسے کر سکتا ہے؟ روایتوں کو، آیتوں کو کیسے لکھ سکتا ہے جو کلمہ ہی رسول کے بعد پڑھ رہا ہے؟ یہ تو ظلم ہوا ہے تاریخ اسلام کے ساتھ. اب ایک ابو طالب اور اس کے بیٹے کے قدموں کے نیچے آنے والی خاک قرآن میں قسم کی منزل پر ہے. تکلیف فقط یہ ہے کہ ابو طالب کو یہ منصب کیوں، ابو طالب کو یہ مرتبہ کیوں، ابو طالب کو یہ احترام کیوں؟ ابو طالب کا منصب جاننا چاہتے ہیں؟ اب پرسوں میں شعر میں نے ذکر کیا، ٹھیک ہے نا، آپ کو نثر میں سنا رہا ہوں. رسول بھیجا خدا نے، مطہر ترین فرد ہے روئے زمین پر، اس سے پاکیزہ کوئی شخصیت ہے روئے زمین پر؟ سب سے مطہر. خدا ایک کافر سے پلوائے گا؟ کیا کہنے جی، واہ واہ. خدا ایک کافر سے پروان چڑھوائے گا؟ کافر اسے اپنے ہاتھوں سے کھلائے گا. اچھا، ابو طالب اپنے ہاتھوں سے لقمے توڑ توڑ کے رسول کو کھلا رہے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ خدا پال رہا ہے. کون پال رہا تھا مدینے میں؟ کہ جس کے پالنے کو خدا اپنا پالنا کہہ رہا ہے. معمولی منصب نہیں ہے، کوئی معمولی مرتبہ نہیں ہے، یہ بہت عظیم گھرانہ ہے. ابو طالب محسن اسلام، ٹھیک ہے. اب جا کے تھوڑا شعور آیا ہے امت مسلمہ کو، اب جا کے تھوڑی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے برادران اس معاملات میں گفتگو کرنے لگے ہیں. کل تک تو انہیں مسلمان نہیں سمجھ رہے تھے، اب جب حقیقت کھلی ہے نا، فضائے مجازی کا بہت فائدہ ہوا ہے تشیع کو. یہ ملٹی میڈیا کا، فیس بک، یوٹیوب، ان چیزوں نے جو حقیقتیں کھول کر رکھی ہیں نا سامنے دنیا کے، اب انہیں پتا چلا کہ ہم سے کتنے بڑے بڑے جھوٹ بولے گئے تھے، ہمیں کس طریقے سے اندھیروں میں رکھا گیا تھا. اب ہم نہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے کہہ لیجیے کہ راز فاش کر رہے ہیں، اور کہ ہمیں فلاں مولوی نے اتنا جھوٹ. صلوات بھیجی محمد والے. تو پہچانے کہ خدا نے آپ کو کیسا امام عطا کیا کہ آپ کو شرم سے سر جھکانا نہیں پڑتا. جو اس دنیا میں بھی آپ کا ضامن ہے، اس دنیا میں بھی آپ کا ضامن ہے، جس کی ولایت کا قصیدہ قرآن پڑھتا ہے، جس کی امامت کا قصیدہ قرآن پڑھتا ہے، وہ جسے اپنی کتاب کہہ رہے تھے کافی ہے نا ہمارے لیے، اس میں بھی وہ پورا ذکر علی ابن ابی طالب ہے. میں نے پہلے بیان کیا نا، یعنی قرآن جن کے لیے کافی ہے، سب سے زیادہ قرآن پر عمل کرنے والا روئے زمین پر بشر کون ہے؟ علی ابن ابی طالب. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا علی کے سوا کہ قرآن پر جس نے عمل کیا ہو مکمل 100% علی ابن ابی طالب فقط. ٹھیک ہے، ہر کمال علی کا قرآن میں. سب کچھ ختم ہو جائے، جلائی گئی ہیں کتابیں، مٹائی گئی ہیں، آپ کے حوضے جلائے گئے، آپ کی تحقیقات کو ختم کیا گیا، جلایا گیا. اگر جتنے مظالم تشیع پر ہوئے ہیں، علی والوں پر، کسی بھی ایک مکتب پر ہوئے ہوتے، ان کا نام و نشان نہ ہوتا. آپ خدا کا معجزہ ہیں، خدا حق کو اس طریقے سے زندہ رکھتا ہے. ورنہ کربلا جو بپا ہوئی تھی، اس کے بعد مقصد یہ تھا کہ اس صحرا میں کسی کو نہیں پتا چلے گا کہ کیا ہوا تھا. اسیر کر کر جو پھرایا گیا تھا، علت یہ تھی کہ بھائی تذلیل ہو تو لوگ اچھے لفظوں میں یاد نہیں کریں گے. انہوں نے چادریں چھینی، اسیر کیا، مستورات کو اسیر کر کے گھمایا. کیوں؟ تاکہ بری نظر سے لوگ دیکھیں اور ان کی تحقیر ہو. اور جن کی تحقیر ہوتی ہے ان کو عزت کوئی نہیں دیتا، لیکن خدا جنہیں عزت دیتا ہے
خدا جنہیں مرتبہ دیتا ہے، خدا جنہیں مراتب عطا کرتا ہے، بشر کی کیا بساط. تم کچھ بھی کر لو، خدا عزت دینے والا، عزتیں اس کی ہیں، اللہ جسے عزت دے، تمہاری عزتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اہل بیت ہیں، یہ علی کا گھرانہ ہے. کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام سخت ہے. میں نے کہا نا کہ یہ وہ گھرانہ جس نے توحید کے لیے ہمیشہ دیا، کچھ لیا نہیں. آپ عزادار آتے ہیں، فرش عزا پر بیٹھتے ہیں، علی کے ماننے والے اہل خیر ہوتے ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کریں ان عزاداریوں میں، مولا کے نام پر دینے والے بنے. ضروری ہے، آپ کا میرا فریضہ ہے ان فرش عزا کو آباد رکھیں. جناب سیدہ کے پاس آتے ہیں تو ہمارے برادران جو زحمتیں کرتے ہیں ان سے پوچھیں کوئی مالی معاونت کی ضرورت تو نہیں ہے، تبرک کا اہتمام کرنا ہو، کسی بھی، آپ کا ہمارا شرعی فریضہ ہے. جناب سیدہ نے آپ کو ہمیں اپنا امین بنایا ہے، ہم ان کے آنسوؤں کے امانت دار ہیں. ٹھیک ہے، جب وہ ہم پر اتنی مہربان ہے تو ہمارا کیا فریضہ بنتا ہے کہ ان اذکار کا، ان ذکر کا، اور جو اہتمام کرتے ہیں برادران، ان سے مشورت کریں، ان سے پوچھیں، معاملات میں ان سے کہہ لیجیے. یہ باعث ثواب ہے. علی کا چاہنے والا، اہل بیت کا ماننے والا اہل خیر ہوتا ہے. مولا کہتے ہیں شیعتنا اہل الہدی و اہل التقی و اہل الخیر و اہل الفتح والظفر. ہمارا شیعہ وہ ہے جو با ہدایت ہے، با تقوی ہے اور اہل خیر ہے، اچھے کام کرنے والا، اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے والا. تو برادران ہمیشہ زحمت کرتے ہیں، سال ہر سال سے خدمت انجام دے رہے ہیں. آپ کا ہمارا شرعی فریضہ ہے کہ ہم اہل خیر بنیں اور ان کے ساتھ اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. کہنے کا مقصد یہ کہ اہل خیر، حسین سے بڑا اہل خیر کون ہو؟ خیر کے لیے حسین نے کیا کیا قربان کیا. سخت ہے عزادار، بہت سخت روایات ہے. اور جس شہزادے کا ذکر کرنا ہے سن میں سب سے چھوٹا ہے، لیکن اس کا لاشا حسین کے لیے سب سے زیادہ وزنی تھا. 6 مہینے کا سن ہے جناب علی اصغر کا. حسین آئے دشت کربلا میں اور آنے کے بعد ایک صدا دی، حل من ناصر ینصرنا. امام کا استغاثہ تھا، علی کے بیٹے کی صدا تھی، غریب فاطمہ کا گریہ تھا. کہتے ہیں خیموں میں 6 مہینے کے شہزادے نے خود کو جھولے سے گرا لیا. امام صدا دے اور خون علی احساس نہ دلائے اپنے ہونے کا. کہتے ہیں شہزادے نے خود کو گہوارے سے گرا لیا، یہاں خیموں میں کوہرام بپا ہو گیا. رونے لگی رباب، رونے لگی علی کی بیٹیاں. کہتے ہیں دوڑتے ہوئے امام حسین جب کوہرام مچا ہے نا خیموں میں، حسین کو بہت واسطہ ہے اہل حرم کا. حسین بہت خیال کرتے تھے اہل حرم کا کہ جب تک وہ زندہ رہے کسی میں مجال نہ تھی کہ خیموں کے نزدیک بھی آ سکے. جو ہی گریے کی آواز سنی ہے نا، حسین دوڑتے ہوئے آئے خیموں کی طرف تو کیا دیکھا؟ اصغر کا چہرہ خاک آلود ہے. 6 مہینے کے بچے نے خود کو گہوارے سے گرا لیا ہے. حسین کی صدا پر اس طریقے سے لب ہے. کیا آپ جاننا چاہتے ہیں لیکن جناب علی اصغر کی کیفیت کو سمجھیں کہ کیا عالم تھا شدت کا، کیا عالم تھا پیاس کا. وہ تپتا ہوا صحرا، 3 دن کی پیاس. آپ 3 دن کی پیاس سنتے ہیں نا علماء سے. 3 محرم تھی، جناب رباب کا دودھ خشک ہو گیا تھا، ماں کے پاس شیر نہ تھا کہ بچے کو پلائے. 7 محرم کو اصغر کی کیفیت یہ تھی کہ اصغر کا دہن کھلا رہتا تھا، بند نہ ہوتا تھا. 9 محرم کو اصغر کی کیفیت یہ تھی کہ زبان تالو سے چمٹی ہوئی تھی. اب اصغر روتا تھا تو رونے کی آواز نہیں آتی تھی. عزادارو یہ کہنا آسان ہے، جس پر گزر رہی ہو اس ماں سے پوچھو کہ رباب کے دل پر کیا گزرتی تھی. اے میرے لال، میں تیری پیاس کا مداوا کیسے کروں؟ اب نہ اصغر سوتا ہے نہ جاگتا ہے، آنکھیں کھلی ہوئی ہے، بے احساس ہو گیا ہے اصغر کا وطن. لیکن امام نے یہاں صدا دی کہ خود کو گہوارے سے گرا لیا. میں ہمیشہ کہتا ہوں مائیں آتی ہیں نا، بہنیں آتی ہیں، اولاد والے ہیں، ہم بھی اولاد والے ہیں. ایک چھوٹے بچے کی، 6 مہینے کے بچے کی پیاس کتنی ہوتی ہے. یہ میری ابا کا دامن کسی گلاس میں ڈبویا جائے، اس کے چند قطرے بچے کے حلقوم پر ڈبکا دیے جائے، اس کی پیاس بجھ جاتی ہے.
اس کی تشنگی تمام ہو جاتی ہے. آئے غربت ربا، آئے غربت حسین. حسین نے کیا مانگا تھا اہل شام سے؟ 2 قطرے پانی. تاریخ نے لکھا زادارو کہ غریب فاطمہ نے اپنے ہاتھ میں علی اصغر کو لیا، کہا اے ام رباب اسے ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر مجھے دو. اصغر کو ایک سفید کپڑے میں لپیٹا اور اپنی آغوش میں لے کر اپنی آبا کا دامن اصغر کے چہرے پر ڈالے. شاید در گرمی بہت زیادہ تھی، اصغر بہت پیاسا تھا. غریب زارا کو دھوپ نہ ایسا اپنی ابا کا سایہ کیے. اصغر کو لے کر مختل میں آئے، آواز دے کر کہا اے اہل شام، اگر تمہیں یہ لگتا ہے محمد کا نواسا، علی کا بیٹا، فاطمہ کا نور نظر تمہارا دشمن ہے تو مجھے اتنا بتاؤ میرے 6 مہینے کے بچے تمہارا کیا بگا؟ اسے 2 قطرے پانی دے دو، زیادہ حاجت نہیں ہے. حسین کا سر چاہیے، حسین اپنا سر دے گا. میرے اصغر کو 2 قطرے پانی دے دو. کیا غریبی ہوگی حسین کی. جانتے ہیں اہل شام کتنے شقی تھے، وہ لشکر یزید کتنا شقی تھا. کہتے آواز دے کر ملعونوں نے کہا ہم تب تک پانی نہیں دیں گے جب تک یہ بچہ اپنے منہ سے پانی نہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. خدا کسی باپ کو یہ غربت نہ دکھائے، خدا کسی باپ کو یہ مظلومیت نہ دکھائے. کیا کہا شامیوں نے جانتے ہو؟ ہم تب تک نہیں دیں گے جب تک یہ بچہ خود نہ. جانتے تھے شام والے کہ بچے کلام نہیں کرتے، لیکن شیر مادر کا امتحان تھا، خون حسین کا امتحان تھا. حسین نے اپنے نور نظر کو کربلا کی تپتی ہوئی خاک پر لٹایا اور روتے ہوئے پکارے اے علی اصغر اب تیری تشنگی کا امتحان. شقی کہہ رہے ہیں اے علی اصغر اب تیری تشنگی کا امتحان ہے. قیامت ٹوٹ گئی. اہل دل ہے نا، دل رکھتے ہیں نا سینے میں. عزادارو جس کے سینے میں دل دھڑکتا ہے عزادارو میرا جگر پھٹتا ہے. جب یہ جملہ میری نظر سننا، حسین نے اصغر کو تپتی ہوئی خاک پر لٹایا. غریب فاطمہ کا حوصلہ ہے عزادارو. اب تک جو باپ اپنی ابا کا دامن اس لیے کر رہا تھا کہ اصغر کو دھوپ نہ لگے، کس طریقے سے اس دشت میں اصغر کرے. کس طریقے سے اس تپتی ہوئی خاک پر اصغر کو رکھا ہوگا. حسین کے دل کی کیفیت خدا جانتا ہے، لیکن کہا اصغر اب تو نے اپنی تشنگی کا مداوع کرنا ہے. یہ کہہ کر حسین 4 قدم پیچھے ہٹے. اب تاریخ نے لکھا کہ اس 6 مہینے کے شہزادے نے اپنی سوکھی زبان اپنے خشک ہونٹوں پر ڈھیر نشر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اصغر نے اپنی زبان اپنے ہونٹوں پر پھیری، برداشت نہ کر سکا فاطمہ کا لال دوڑتے ہوئے آگے آیا، اصغر کو اپنی آغوش میں ڈالا. اے میرے لال تیرا بابا تجھ پر قربان، غریب فاطمہ تجھ پر قربان. لشکر شام میں کوہرام مچ گیا، گریا بلند ہو گیا. اصغر کی مظلومیت دیکھ کے اس سے پہلے کے حالات بدلتے. یا عمر سال ملعون نے حکم دیا ہے حرملا اختا کلام حسین. اے حرملا حسین کے کلام کو منقطع کر. عزادارو بہت آسان ہے سننا کہ علی اصغر کو تیر لگا، لیکن جاننا ضروری ہے کہ وہ تیر کون سا تیر تھا. عزادارو وہ تیر جو حیوانوں کی گردن توڑے. اللہ اکبر. اگر وہ تیر کیا تھا اور اصغر کا بدن کیا تھا، اگر فیصلہ کرنا چاہتے نا تو مقاتل نے لکھا اگر حرملا کے تیر کو حسین کے بازو نے نہ روکا ہوتا تو اصغر کا بدن
تیر کے ساتھ ساتھ اصغر کا بدن تیر کے ساتھ، اصغر بہت معصوم تھا، بہت چھوٹا تھا، ہزاروں 6 مہینے کا بچہ تھا، یہاں تیر مارا ہے علی اصغر کو اپنے اختصار کے ساتھ۔ بہت بڑی مصیبت ہے، مجھ سے نہیں پڑے جاتے، مجھے معاف کیجئے گا۔ 2 سے 3 جملے کہتے ہیں کہ امام حسین نے، آپ نے سنا ہے نا، علماء سے سنتے ہیں کہ حسین نے بشیر کے خون کو اپنے چہرے پر ملا، زمین نے قبول نہیں کیا، آسمان نے قبول نہیں کیا۔ اب حسین کی حالت یہ ہے، مقاتل نے لکھا کہ اصغر کا سر کٹ چکا ہے، حلقوم نہر ہو چکا، رباب کا اعلان۔ اب اصغر ہے آغوش حسین میں، چہرہ اصغر کے لہو سے تر ہے۔ اب حسین خیموں کی طرف دیکھتے ہیں، 7 قدم آگے چلتے ہیں، پلٹ آتے ہیں۔ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے غریب فاطمہ کا یہ مرحلہ۔ تاریخ نے لکھا حسین اصغر کو لے کر خیموں کی طرف بڑھے، پلٹ آئے، خیموں کی طرف بڑھے، پلٹ آئے، 7 قدم جاتے ہیں، پلٹ آتے ہیں۔ علت کیا ہے؟ حسین بار بار خیموں کی طرف جاتے ہیں، لوٹ کر آ جاتے ہیں، جاتے ہیں لوٹ کر۔ علت جاننا چاہتے ہیں زداروں؟ کہتے ہیں حسین علی اصغر کو لے کر جو ہی خیموں کی طرف بڑھے، 7 قدم چلے تو حسین کی نظروں نے دیکھا کہ در خیمہ پر سکینہ ام رباب کے ساتھ کھڑی ہے۔ غریب فاطمہ میں حوصلہ نہ ہوا کہ اصغر کو لے کر خیموں کی طرف بڑھے، مقتل کی طرف آ گیا، پھر بڑا، سکینہ پر نظر پڑی، پھر پلٹ آیا، یہی سوچتا رہا سکینہ پوچھے گی بابا علی اصغر کی ماں کیسے پوچھی تو حسین کیا جواب دے۔ اللہ اللہ